حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. پتا نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینہ امام میں منتقل فرمایا اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا معصوم امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو وہ مبارک بچپنا، بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے. عمر کے تقریباً 6 سال امام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے. اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا. آپ غور فرمائیں، اندازہ کریں، امام علی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ اکبر، جس سے کچھ نواسب کو تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے. حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور اللہ اکبر، پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے، پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی، مولا علی روئے، ام الفضل روئی. اللہ اکبر، جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے. بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں، اللہ بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اور اتنے کہ صفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، چاہے امام ابن جریر طبری کو آپ دیکھ لیں، ابن کثیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی، عربی زبان کی، فارسی زبان کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ جنگ صفین کا تذکرہ، کربلا بھی نہیں، صفین جس نے لکھی ہے، صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ کیا نہیں کہ اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولا کائنات کا لشکر جب فرات کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو، یہاں ٹھہرو. اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے، وہ علی جو احد خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے، اس علی کو دیکھا گیا کہ فرات کے کنارے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں. مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو، یہ کربلا ہے، کربلا. اور اتنا تفصیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں
यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी करबला कितनी तफसील से गैब नबी ने अहले बैत को बताया था कि ऊंट के कजावे कहाँ रखे जाएंगे जमीन पर तक बता दिया था, खैमे कहाँ लगेंगे तक बता दिया था, कब्रें कहाँ बनेगी तक बता दिया था। अब बताएं, इतनी तफसील से जो वाकया बताया गया हो, क्या वो वाकया मामूली है? और वो भी कौन सा? महबूब रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं हुसैन से। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।